پرابلم یعنی کہ دوسری شادی کرنا، ایک بیوی ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا، یہ پرابلم ہے؟ دوسری شادی کر، یہ میڈم کہہ رہی ہیں نا کہ یہ پرابلم ہے. اگر پرابلم ہے تو ہر آپ جگہ ہے نے یہ بولا ہے کامن سر، ہے. تو میڈم نے ایک کچھ پہ نہیں ہی بولا، میں آپ نے کیوں آپ کے منہ سے جنرلائز کر رہے ہو؟ ریوائنڈ کر کے سناؤں آپ میرا کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ کے بیس پہ جنرلائز کر رہے ہو تو سب کو بولو کہ سب میں پرابلم ہے. جو لوگ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے بولتا ہوں سر، مجھے یہ بتائیے دوسری شادی کرنا غلط ہے یا صحیح ہے جب کہ آپ کے پاس ایک بیوی ہے؟ پہلے یہ بتا دیں، کنفرم کر دیں. میں اپنے پرسنل بلیف میں تو اس کو اچھا نہیں مانتا ہوں. اوکے، پھر پرسنل بلیف کے مطابق محمد نے اچھا کام نہیں کیا جب اس نے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں شادی کی. وہ محمد صاحب جانے. نہیں محمد صاحب میں کے ان جانے، کو تم بولنا اس والا کی چاہتا ہوں. سنت اس کی فالو کرتے ہو، قرآن اس کا فالو کرتے ہو، تو اس چیز کو اگر غلط مانتے ہو تو محمد کو بھی غلط مانو. میں نے غلط کب کہا؟ میں نے یہ کہا مجھے پرسنل چیز ٹھیک نہیں لگتی. میں نے کب کہا کہ وہ اور تو غلط ہے یا ٹھیک نہیں صحیح ہے؟ لگتی تو پھر محمد نے بھی تو ٹھیک کام نہیں نہ کیا. جو چیز تمہیں ٹھیک نہیں لگتی تو محمد نے وہ کام ٹھیک نہیں کیا نا obviously. جس کو تم مان رہے ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے محمد کی زندگی میں سب سے اعلیٰ مثال ہے ایک مسلمان کے لیے، اس جس کے قرآن کو تم مانتے ہو، جس کے منہ کے الفاظ کو تم قرآن کہتے ہو کہ وہ جی جبرائیل نے آ کے محمد کو دیا تھا، اور اس کے منہ کے الفاظ کو تم قرآن مانتے ہو، اللہ کے الفاظ مانتے ہو، اس بندے نے پھر اچھا کام نہیں کیا. اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب محمد نے بھی جو کیا وہ اچھا نہیں تھا. میں نے کب کہا کہ انہوں نے اچھا نہیں کہا؟ بھائی وہ محمد صاحب جانے نا. نہیں محمد صاحب کیسے جانے؟ صاحب گیا میرے بھاڑ میں، کہنے کا صاحب گیا مطلب میرے پیر سمپل کی ہے. جوتی کے نیچے. بھائی اگر آپ کو اچھا نہیں لگا اس کا اگر آپ کو یہ کام اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے کہو ہاں محمد نے بھی یہ کام اچھا نہیں کیا تھا صاحب. مجھے میرا یہ پرسنل بلیف ہے بھائی. میں کیوں کہوں کہ سر انہوں نے میرا اچھا نہیں پرسنل کیا؟ بلیو مجھے ہے، پرسنل صحیح نہیں سر لگتا ہے. میرا پرسنل بلیو ہے کہ ریپ کرنا برا ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو ریپ کرے گا وہ برا انسان ہوگا. اچھا آپ کا اس کا پرسنل بلیو یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا برا ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو 2 شادیاں کرے گا وہ برا انسان ہے. مجھے سر جی آلو اچھے نہیں لگتے ہیں. آلو کھانا اچھے نہیں لگتے ہیں. تو میں کیسے کہہ دوں کہ سب کو آلو جو آلو کھائے گا وہ غلط کر رہا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہوں وہ یہ چیز؟ کھانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ موریلٹی کی بات ہو رہی ہے جس میں دوسرا پرسن انوالوڈ ہے. اس میں آپ دوسرے پرسن کی مورل انوالومنٹ کے ساتھ بولیں، مجھے کوئی ایسا کام بولیں جس میں دوسرے پرسن کی لائف انوالوڈ ہو، اس کے ساتھ بولیں. آلو آپ کا پرسنل ہے، آپ آلو کھائیں، شیر کھائیں، کتا کھائیں، بلی کھائیں، مجھے کیا جی آپ پرواہ کی ہے. مبارک جی. آپ تو پہل کھاتے ہی ہوگے، اس میں کیا ہے؟ کوئی بات نہیں سر، کوئی بات نہیں. آپ لوگ جو کھاتے ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے. اب آپ ایسا کریں کہ وہ بات بتائیں جس میں کوئی دوسرا بندے کی ہیومن کی انوالومنٹ شامل ہو، اس کے بارے میں ایگزامپل دیں. یہ میرا پرسنل بلیف ہے کہ مان لو میرے کو صحیح نہیں لگتا. حضور نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو کیا صحیح نہیں اس نے لگتا تو پھر غلط کیا جس ہے. بندے نے کام کیا اس نے غلط کیا نا، تو محمد نے غلط کیا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں بھائی ان کے لیے؟ بھائی تو کیونکہ سنت تو یہ میرا محمد کی ہے پرسنل نا. بلیف ہے نا. دیکھو میں دیکھو کوئی بات سنو، اتھارٹی تھوڑی نہیں ہوں. میں دیکھو کوئی بات اتھارٹی سنو، بات تھوڑی نہیں میرا پیارا ہوں بچہ، میرا دینے پیارا کا. بچہ اتھارٹی کا کچھ لگتا نہ ہو تو. اگر آپ کے لیے غلط ہے تو اس کا مطلب ہے جس کو تم فالو کر رہے ہو اس نے غلط کام کیا، سمپل. اور اگر اس نے صحیح کام کیا ہے تو پھر آپ کو غلط لگ رہا ہے تو اس دین میں بیٹھے کیوں؟ جو دین کا سربراہ ہے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ کو غلط لگتا ہے. Why are you sitting in this دین؟ میں نے کب کہا بھائی کہ انہوں نے غلط کیا ہے؟ یہ میرا پرسنل چوائس ہے. میں جس پوائنٹ پہ ارے آنا چاہ رہا ہوں اس پرسنل پوائنٹ سے تم چوائس بھاگ رہے اپنے ہو. تک غلط ہوتی سمجھ ہے، اپنے تک ہوتی ہے. دیکھو بات سنو، بات سنو. جو تمہارے پوائنٹ میں محمد نے کہہ رہا تمہارے ہوں آپ اس محمد سے نے سنو بالکل سنو 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 کہیں اور ہی تمہارے لے آ محمد رہے نے تھے گدھے یہ بات. کھائے تھے، تمہارے محمد نے گدھے کھائے تھے، ٹھیک ہے. میں نے تمہیں کہا کہ تم گدھا کھاؤ. کیا پتا تم تو کل ابھی کوئی بات آ گئی تم کہہ بھی دو گے. تمہارا کیا بھروسہ؟ نہیں دیکھو، یہ کھانے پینے کا معاملہ جو ہوتا ہے پرسنل ہوتا ہے. ڈائریکٹ اٹیک پرسنل نہ کرو، پھر میں پرسنل ہو جاؤں گا، بڑے زور سے ہوں گا. تو کھانے پینے کا معاملہ پرسنل ہوتا ہے. وہ محمد کھوتے کھاتا تھا، حدیثوں میں لکھا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ٹھیک ہے، اور ملٹیپل ادر حدیثوں میں لکھا ہے وہ کھوتے کھاتا تھا. آپ کھوتے کھاؤ یا نہ کھاؤ دیٹ از پرسنل چوائس، لیکن کھوتے کھانا محمد کے کھوتا کھانے کی وجہ سے حلال ہے. کیونکہ محمد کھوتے کھاتا تھا لہٰذا یہ حلال ہے. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھوتے کھانا حرام ہے. سیم اسی طریقے سے 2 3 یا 4 شادیاں کرنا قرآن میں لکھا ہوا ہے، محمد نے کی ہیں، حکم بھی ہے قرآن میں، اور قرآن سٹارٹ ہی 2 سے ہوتا ہے. اور اگر تم میں چاہو تو ان میں سے 2 3 یا 4 کے ساتھ شادی کر لو. قرآن سٹارٹ ہی 2 سے ہوتا ہے، 1 سے تو سٹارٹ ہی نہیں کرتا قرآن. محمد نے بھی اتنی ڈھیر ساری شادیاں کی. اب آپ کو لگتی ہے قرآن کی بات بھی غلط،
قرآن میں آپ لکھا کو ہوا ہے لگتا کیا ہے کہ یہ محمد کا عمل بھی غلط؟ قرآن میں لکھا ہوا 2 شادی کرو؟ جی سر لکھا ہوا ہے. آپ نے کبھی قرآن پڑھا؟ عربی میں پڑھا ہے، اردو میں تو نہیں پڑھا. عربی میں پڑھا ہے تو عربی میں آپ کو پتہ نہیں لگا کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی سمجھ نہیں آتی نا، تو نیٹو پھر لینگویج پڑھتے تھوڑی. کیوں ہو قرآن؟ مت پڑھو. ایسی بغیرت کتاب کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ چائنیز میں کچھ پڑھ لو تاکہ مطلب تو تمہیں پتہ لگنا ہی نہیں مجھے سمجھ نہیں بھائی. آتا ہے، مطلب جب آپ تمہیں ایسے مطلب الٹا پتہ سیدھا لگنا نہیں الٹی تو بات کیوں اس کر رہے ہو؟ زبان مطلب آپ ایسے سر غلط کیوں بول رہے سر ہو؟ اس قرآن کو زبان یہ میں غلط کیوں بول رہے ہو؟ اس زبان میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جس زبان سے آپ کو پتہ ہی نہیں لگنا کہ لکھا کیا ہوا ہے اس کے اندر؟ اب یہی بات ہو جا رہا ہے. اب لوگ منتر پڑھتے ہیں سنسکرت میں، ان کو سمجھ نہیں آتا تو ان سے بھی کہنا شروع کر دو، یہ جن کوئی کو بات سمجھ تھوڑی نہیں ہے. آتا اور وہ منتر پڑھتے ہیں غلط کرتے ہیں. اور بتاؤ. اب مجھے قرآن میں لکھا ایک ہوا تو ٹھیک منتر نہیں لکھا ہوا آتا. اس میں. مجھے سنسکرت کا ایک منتر نہیں آتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ رگوید آدی رگوید میں کیا لکھا ہے. مجھے رگوید پورا صحیح طرح بولنا نہیں آتا لیکن مجھے اس کی ٹرانسلیشن میں پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. مجھے بھگوت گیتا کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنا نہیں آتا. کوئی مجھے بول دے گا کہ تو نے پروناؤنسیشن غلط کی ہے لیکن میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. دا قرآن پرابلم میں از اگر ناٹ دس. دا ٹھیک ہے، پرابلم از ناٹ دس. قرآن میں جو سنو ذرا, لکھا ہے، سنو اگر ڈنگر, قرآن میں سنو لکھا ہے. سنو ارے ڈنگر سنو سنو. اسی طریقے سے پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کس زبان میں پہلی کتاب لکھی گئی تھی. اگر آپ اس کتاب کو جاننا چاہتے ہو پہلے تو آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. سمجھو تو صحیح. اگر آپ نے بھائی قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ آگے بولتے کیوں جا رہے ہو کہ یہ کام غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. قرآن نے کہا قرآن غلط کام کرے گا؟ قرآن غلط نہیں کہہ رہا. اگر قرآن میں لکھا تو صحیح لکھا ہوگا، سیدھی تو بات ہے. تم نے ابھی اگر کیا ہے قرآن میں غلط ہے. لکھا تم جو کہہ رہے ہو تم نے ابھی کیا ہے غلط ہے. اگر تم جو کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اگر قرآن میں لکھا ہوگا تمہاری بات میں مطلب ٹرسٹ کر کے مانا ہوں کہ ہاں لکھا ہوگا تو اس میں صحیح لکھا ہوگا. اس میں اچھا لکھا ہوگا قرآن میں لیکن لکھا اگر ہوگا تو صحیح لکھا ہوگا. واہ ہاں اس میں کیا واہ واہ. پرابلم کیا ہے؟ لو جی دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں سنو ذرا. بندہ پلسیٹیاں کیسے مارتا ہے. پہلے غلط ہے, محمد صاحب نے کیا تو پتہ نہیں یار, ٹھیک ہے میں کیوں ان کے بارے میں بولوں. کھوتے کھانا صحیح ہے, میں کھوتے کھاتا ہوں تم نہیں کھاتے, سو وٹ. آپ ذرا سر ان کی اینگلز دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہ. اب اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. قرآن کس نے دیا ہے؟ سائیں بابا نے. ارے قرآن قرآن کسی کس نے نے بھی دیا دیا. بھائی؟ اچھا سر قرآن میں کیا قرآن کس لکھا نے ہے دیا؟ بتاؤ. سائیں بابا نے دیا ہے. سائیں بابا کیوں دیتے قرآن شری رام نے دیا ہے. بھائی؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ تم اگر مان لو اس میں لکھا ہوا اور بھی ہے بھائی ٹھیک ہے. قرآن کس نے دیا ہے وہ بتائیں. او بھائی جان حضرت عزت مآب قرآن کس نے دیا ہے؟ ہیلو ہیلو 80 420 19 211 اولولو ہیلو اولولو ہیلو. ارتھ ٹو مارس, ارتھ ٹو مارس. بھائی گیا کدھر ہے جی مسلمان. ہلو ہیلو کون کر رہا ہے یہ؟ مشکور نہیں کر رہا, کوئی اور کر رہا ہے ہیلو. اس کا تو مائک ہی میوٹ ہے. ہلو. ہاں تم واپس آ گئے. ہاں واپس آ گیا. بھاگے کیوں تھے؟ ارے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا موبائل. موبائل ڈاؤن ہو گیا تھا. چلو بابا کیسے ہیں ختم ہو آپ؟ گئی بات. اب کیا بات چاہتے ختم ہو؟ کیا ہوگی. اس میں جو تم دکھا رہے تھے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جسٹس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا جسٹس کر پرابلم کیا سکتا ہے اس ہے. میں؟ ہاں جسٹس اگر کسے کوئی کہتے جی ہیں؟ جناب کیسے ہیں آپ؟ یہ جی جناب کو ذرا نکال دیں, بلاک کر دیں پلیز. ہاں جی بلاک کرے انڈین بھائی. ہاں بھائی کیا کہتے ہیں, جسٹس کسے کہتے ہیں؟ جسٹس کسے کہتے ہیں؟ کسی کے جی جتنے رائٹس ہیں اگر ان کو پورا کر پا رہا ہے تو جسٹس کر پا رہا ہے. اور کسی کے اگر وہ جتنے جسٹس نہ کرے تو کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو نہیں کرنا چاہیے اس کو, اس کی غلطی ہے. تو وہ الاؤ نہیں ہے نا. اگر نہیں کر پا رہا تو وہ نہیں کر سکتا. اوکے. تو محمد نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ جسٹس کیا تھا. بے شک. اوکے. تو جب اس نے سودا کا دن نہیں دیا اور عائشہ کو دے دیا تو کیا یہ جسٹس ہے؟ بھائی ادھر اتنا ڈیپ میں نہیں جانا ہے. جو یہ جو انہوں نے یہ رکھ رکھی ہے نا میں کیا اسٹریم. مطلب ڈیپ میں نہیں جانا. جسٹس دیکھیں گے تو ہم یہیں سے دیکھیں گے اور کہاں سے تمہارے گھر سے دیکھیں گے.
جب محمد نے تمہیں جسٹس نہیں کیا تو مسلمانوں نے کیوں کرنا ہے؟ محمد قرآن کے مطابق ایک گنہگار ہوا، رائٹ؟ ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، بھائی گنہگار میں کیا ہوا کہہ نہ رہا ہو ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم کو پتا ہوگا کیا؟ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں مطلب؟ کہ جو آپ نے کیا جسٹس کرنا ہے، آپ نے کیا مالک ہے جسٹس کرنا ہے، اگر جسٹس نہیں کیا ٹھیک ہے تو یا تو جہنمی ہوگا یا پھر 2 شادیاں نہیں کر سکتا. تو محمد نے جسٹس کیا ہی نہیں، یا محمد جہنمی ہے، یا یہ والا تمہیں کیسے جسٹس پتا جائز ہے کہ آپ 3 یا 4 بیویاں رکھ لو اور جو آپ کی بڈھی بیوی ہو اس کو اس کا دن مت دو. یہ کہاں لکھا ہوا، کس میں لکھا ہوا ہے کہ سر آپ مطلب کی حدیثوں دن میں دن کا بھی چکر اگر ہے؟ دکھا دوں تو مان لیں گے؟ حدیث میں غلط لکھا ہوا ہوگا. اگر قرآن میں بھی غلط لکھا ہوا ہے، پھر قرآن بھی غلط ہے، قرآن میں لکھا، قرآن کے حساب سے اگر نہیں لکھا ہوا ہے قرآن تو بھی وہ غلط ہے حدیث نا، پھر قرآن بھی نہیں غلط نہیں، ہے، قرآن میں غلط نہیں ہے. دیکھو بات قرآن سنو، کیوں غلط نہیں ہو سکتا بھائی؟ بات سنو بھائی، بات تو سنو کم سے کم یار. سنا بھائی، میں کہہ قرآن کیوں رہا غلط ہوں، ہو ہاں سکتا؟ قرآن اس لیے غلط نہیں ہو سکتا اگر کوئی حدیث قرآن کے اس سے ٹکرا رہی ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ حدیث ارے میں بھائی اگر اس کا حدیث قرآن سے ٹکرا ہی نہیں رہی ہے، یہ محمد کا بھائی عمل ہے. اٹ ہیز نتھنگ سنو ٹو ڈو بالکل، وتھ، وہ یہ نہیں کہہ رہا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، محمد سنو تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. میرے بھائی سنو تو، میں یہی کہہ رہا ہوں جو اس میں لکھا ہوگا اس میں غلط لکھا ہوگا، حدیث میں جو لکھا ہوگا وہ ایسا نہیں اچھا ہوگا غلط میں کیونکہ لکھا ہوگا. لو ہاں بھائی لوگوں، حدیث میں غلط لکھا ہوگا، حالانکہ حدیث قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہے اور ان کے میں اسکالرز کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ کیوں نہیں ٹکرا رہی. اس میں لکھا کہ اس میں اگر جسٹس نہیں کر سکتا تو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور تو حدیث میں لکھا ہوا، تمہارے حساب سے لکھا ہوا حدیث میں کہ وہ جسٹس نہیں قرآن کر میں رہا یہ ہے. ایک ہی آیت ہے، رائٹ؟ قرآن میں اور کوئی آیت ہی نہیں ہے. قرآن خود تو کہتا ہے جسٹس نہ کرو. دکھاؤ یار میری اسکرین، میں نے دکھاتا ہوں کیا قرآن کہہ رہے کہاں ہو، کیا کہتا کہہ ہے رہے ہو، جسٹس نہ کرو. کیا کہہ رہے ہو دوبارہ بولو قرآن خود کہتا ہے جسٹس بھائی. نہ کرو. پہلے کم سے کم پہلے قرآن کہنا سیکھ لو. یہ جو الٹا سیدھا بول رہے ہو نا، بنا اس کے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو بحث کرنا ہے تو کم سے کم پراپر نام وام تو لے لو. پراپر نام لے رہا ہوں بھائی جان. قرآن کہتا ہے جسٹس نہ کرو. قرآن یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی اسپیلنگ پتا ہے آپ کو؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا ہے، آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ ہاں بتاؤ. تو اس میں اوکے. ابھی جو آپ نے جو آیت دکھائی تھی وہ جامعۃ الترمذی بولو کی میری کیا حدیث بول رہے ہے. ہو؟ سر دکھا رہا ہوں میرے بچے، دکھا رہا ہوں آپ کو، دکھا رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے جسٹس نہ کرو، آپ کے محمد کی تفسیر سے. یہ دیکھیں، یہ کتاب التفسیر ہے جامعہ الترمذی کی، چیپٹر آن تفسیر، کتاب التفسیر، بک آف تفسیر القرآن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تفسیر قرآن کی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول محمد سے اعلیٰ تفسیر کون کر سکتا ہے؟ قرطبی کر سکتا ہے؟ طبری کر سکتا ہے؟ ابن کثیر کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. سب سے اچھی تفسیر قرآن کی رسول خود کر سکتا ہے، جس نے قرآن منہ سے دیا. جس نے قرآن منہ سے دیا اس سے اچھی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ آئیے سر، وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر رہا ہے. سودا کو ڈر لگا کہ محمد اس کو ڈیورس دینے لگا ہے. سو شی سیڈ، تو اس نے کہا ڈو ناٹ ڈیورس می، میرے کو ڈیورس نہ دے یا محمد، بٹ کیپ می، ایک مجھے اپنے گھر میں رکھ، اینڈ یہ گیو مائی حدیث ہے نا؟ ڈے ٹو عائشہ. یار چپ کر کے سن نہ بے، کان کھول کے سن نہ، جب سن لے گا تو بولی، جب مجھے پڑھ تو لینے دے. تجھے پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہوں؟ نہیں پتا، تو نے پڑھا نہیں ہے. قرآن تو نے نہیں پڑھا، حدیثیں تو نے نہیں پڑھی، تفسیریں تو نے نہیں پڑھی. تو جب میں تجھے پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، تو سن. دوبارہ سے بولتا ہوں. سودا فیئرڈ، سودا کو ڈر لگا that محمد was going to divorce her، کہ محمد اس کو طلاق دینے والا ہے. So she said، تو اس نے کہا یا محمد do not divorce me، میرے کو طلاق مت دے، but keep me، مگر مجھے اپنے پاس رکھ، and give my day to عائشہ، اور میرا دن عائشہ کو دے دے. So he did so، تو محمد نے ایسا ہی کیا. And the following verse was revealed، اور اسی سورت چیپٹر نمبر 4 جس کی ابھی ہم آیت نمبر 3 پڑھ رہے تھے، اس کی آیت نمبر 128 نازل ہوئی. There is no sin upon them، کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر، ان دونوں کے اوپر. If they make terms، اگر وہ ٹرم بنا لیں of peace، ایک دوسرے کے درمیان امن کی، between themselves، and making peace is better، اور پیس کرنا بہتر ہے. اسلام میں پیس یہ ہے کہ آپ بیوی کا حق بیوی سے لے لو اور اس کا حق کسی اور کو دے دو، کیونکہ بیوی کو ڈر ہے کہ اگر وہ اپنا حق تمہاری کسی دوسری بیوی کو دینے لگے تو وہ اپنا حق خود اپنے منہ سے کسی اور کو دے دے، تاکہ اس کو کم از کم چھت اور کھانا پینا ملتا رہے. کیونکہ اسلام میں عورت ایک کتی کی طرح ہے کہ بازار جا کے کام تو کر نہیں سکتی، اس نے پردے میں رہنا ہے. جی حضرت.
ये सही है या कौन सी है, किस टाइप की है ये? नहीं सर, ये दईफ हदीस है, दईफ तरीन हदीस है, उसको तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी फिर? खोती के बच्चे, मैं दईफ हदीस दिखाऊंगा, डंगर इंसान। क्या लिखा हुआ है? अरे भाई मैं क्या लिखा हुआ है? अगर मानो, रुको ये देख, सुनो अब कुरान पर, अब कुरान पर, कुरान पर ये कुरान पर, कुरान क्या कहता है? अब कुरान पे आ जाते हैं। पर कुरान, ये इस आयत की तफसीर दी है तेरे या मोहम्मद ने। और अगर औरतों को डर हो, किससे? अपने शोहरों से, इल कंडक्ट का, खाफत हो उन्हें कि उनका शोहर उनसे कंडक्ट अच्छा नहीं रखेगा, इंसाफ नहीं करेगा, नशूरन, निगलेक्ट, एक ने निगलेक्ट की है, एक ने इल कंडक्ट की है, तो कोई एतराज नहीं है, फला जुनाहा अलैहा, तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि वो सुलह कर ले बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान। किस तरीके की सुलह है? कि सऊदा भाई को मोहम्मद ने कहा मैं तुझे तलाक देने लगा हूं। कहीं का आयत कहीं पर दिखा रहे हो, प्रूफ क्या करना चाह रहे हो? जो पहले वाली आयत है उसमें लिखा है कि अगर इनजस्टिस क्लियर लिखा हुआ है, इनजस्टिस नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अब जो हदीस है वो उससे टकरा रही है, तो सिंपल बात है, वो हदीस की अबे वैल्यू नहीं है, वो इनवैलिड होगी। अबे डंगर, ये क्या लिखा हुआ है कुरान की आयत में? इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि दो, मतलब कि दो करना चाहिए? नहीं, तेरी कुरान की आयत क्या कह रही है? पढ़ जरा, पढ़ जरा, बता मुझे कुरान की आयत क्या कह रही है। If a woman fear indifference or neglect from her नहीं नहीं, husband, एक सेकंड, तू ये क्यों पढ़ रहा है? तू तो अरबी पढ़ने वाला बंदा है, अरबी पढ़, लफज बाय लफज। अरबी के मेरे समझ तो आना, अरबी में क्या लिखा है भाई? हाँ, अरबी पढ़ना, तो अरबी में कुरान पूरा पढ़ा हुआ है। उसका तो पढ़ जरा, मीनिंग तो समझ में नहीं आएगा ना। पहले अरबी तो पढ़ना, पता लगे तूने अरबी भी पढ़ी है कभी जिंदगी में कि नहीं पढ़ी। इन्ना उम्रतुन इन्ना, खलक़ा मिन, इन्ना नून के ऊपर जबर कहाँ है? सेकंड भाई, चश्मा लेने दे। चश्मा लेने दे, ले 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 ले। व इन्नी उम्रतुन उमरातुन खलफत मिन 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 हलफत। मिन बालिहा अबे डंगर के मंसूरन। बच्चे, ना तूने कुरान अरबी में पढ़ा, ना तूने कुरान हिंदी में पढ़ा, ना तूने कुरान अंग्रेजी में पढ़ा, 3 लफ्ज नहीं सही पढ़ सक रहा। तू तू चाहता क्या है? तू तफसीरें देगा, तू डंगर बताएगा कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी गलत है, मैं जिसको तुम ना जैसों का अरबी में धंधा बंद कुरान पढ़ना कराऊंगा, आता है, ना जिसने जो उर्दू धंधा में कुरान धंधा पढ़ा। चला रहे हो ना तुम लोग, अबे समझ में धंधे के आया? कुछ जो लगते, तुम लोग धंधा धंधा तू चला रहे हो, चला रहा है पैसा साले, इकट्ठा कर रहे धंधा हो, गंदा है, मोहम्मद ने भाई चलाया था डंगर के बच्चे, और हाँ, तू तुम चला भी रहा है। रोज चला रहे हो, फ्री का पैसा ले रहे हो टुन्नियों को निकाल दो बेवकूफ यार बना इस बना डंगर के, के बच्चे को, अब उल्टा काफी सीधा हो करा गया, खड़ा करके। बता दिया सारा मैंने। जा अपने बाप को भेज, जिसको कुछ पता हो, 2 टके की औकात हो उसकी। ये बंदा जो अरबी के 3 लफ्ज नहीं बोल सकता, देख के सामने पढ़ सकता 3 लफ्ज, जिसने अपने मुंह से इकरार किया अभी थोड़ी देर पहले कि उसने कुरान की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, सिर्फ अरबी में पढ़ा है, वो बंदा मुझे यहां पे आके ये बताएगा कौन सी आयत की तफसीर क्या है, और हदीस जो सही है उसके बारे में कहेगा नहीं ये हदीस गलत है। ये बंदा मस्जिद में, मेरी मस्जिद में जिसका मैं इमाम हूं, वहां पे आके खड़ा होके एक लफ्ज बोल देना, चंड मार के इसका 2 दांत बाहर निकाल के मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाएगा इसको। ये इसकी औकात होगी वहां पे। इस टाइप के बंदे मस्जिद में इमामों के सामने जो है ना, उनकी टांगे ठट्टर कांपती है, सर नीचे होता है, चौकरी मार के बैठे होते हैं और बकते नहीं है। ये यहाँ पे आके धंधे की बात कर रहे, धंधा इनके इमाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने किसी को बोलने नहीं देते। यहाँ पे हम खुला माइक देते हैं, लो जी बोलो, देखो, पढ़ो। ये आगे हमें धंधे की बात कर रहा है। धंधा तेरे मोहम्मद ने किया था, औरतें बेचने का, गुलाम औरतें बेच का धंधा किया उसने, और उनको बेच के लड़ाई के लिए ऊंट और तलवारें खरीदी। औरतों का कारोबार करता था, धंधा उसे कहते हैं। यहाँ पे हम तुम्हारा कुरान पढ़ पढ़ के दिखा रहे हैं, ये धंधा है। तो फिर मोहम्मद क्या कर रहा था? हाय रब्बा। हाँ जी, अच्छा मियां, ये तो बताओ यार एक बात, जी पूछो भाई। जितने खिलौने आते हैं उसमें हमें भी कोई हिस्सा दिया करो, कि खुद ही सब खिलौने के साथ खुद ही खेलना शुरू कर देते हो। सर आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, आप अपनी फैक्ट्री लगाएं और खेलें। इतना आसान नहीं है मुझे।
فیکٹری اپنی اپنی بھائی جان, فیکٹری اپنی اپنی نہیں. باقی میرا خیال ہے کہ چل چھوڑ یار, میں کام کھا. I think you need a better sense of humor. نہیں سر, مجھے میرے پاس سینس آف ہیومر ہے ہی نہیں. کیا کریا کر, ڈائریکٹ